علی بھائی اگلا سوال ہے، مارچ 2020 سے لے کر ابھی تک یعنی اگست 2020 تک مسلسل 5 ماہ سے آپ کی اکیڈمی بند ہے۔ اگرچہ ہم لوگ آپ کی ویڈیو سے مسلسل مستفید ہو رہے ہیں اور آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری رکھنے پر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، لیکن پلیز اب تو سنڈے والی ملاقات اور لائیو ریکارڈنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیں۔ اس کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے دوران ہم آپ کی اکیڈمی میں کئی ایک چکر لگا چکے ہیں، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب تو گورنمنٹ کی جانب سے لاک ڈاؤن بھی ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود اکیڈمی کو بند رکھنا ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ پلیز جلد از جلد اکیڈمی کھولیں اور پبلکلی اس کے کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کوئی ایک ڈیٹ بھی ضرور بتا دیں تاکہ ہم ملاقات کے لیے اور لائیو درس سننے کے لیے حاضر ہو سکیں۔ شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، ابھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن کھولنے کی مکمل پالیسی نہیں آئی ہے کالجز اور یونیورسٹیز کے اور مدارس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ہمارا یہ دعوت کا پلیٹ فارم کسی نہ کسی درجے میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ رہا ہوٹلوں کا کھلنا، دکانوں کا کھلنا، اس کے لاک ڈاؤن کے کھلنے کے ساتھ ہماری اس اکیڈمی کے کھلنے کا تعلق نہیں ہے۔ جب تک کہ پراپرلی مدارس کو اور اسکولوں کو اور کالجوں کو جو ایس او پیز ہیں اس کے تحت کھول نہیں دیا جاتا۔ اس کے لیے 7 سپٹمبر 2020 کو دوبارہ سے میٹنگ ہونی ہے، اس میں اب یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ 15 تاریخ کو بھی اسکول کھلنے ہیں یا نہیں کھلنے، اور اگر کھلنے ہیں تو کون سی کلاس والے کھلیں گے، کون سی کلاس والے نہیں کھلیں گے۔ وہ تو یہ بھی بات آ رہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو ابھی نہ لایا جائے۔ بہرحال اگر بڑی کلاسوں کے کھل جاتے ہیں 15 تاریخ سے، تو 15 ستمبر 2020 کو بدھ بن رہی ہے، اس کے فوراً بعد جو اتوار آئے گی وہ انشاءاللہ 20 ستمبر 2020 کو ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 20 والی اتوار کا جو درس ہے وہ اوپن ہوگا، آپ لوگ اکیڈمی میں آ سکتے ہیں، بشرطے کہ گورنمنٹ نے اس ڈیٹ کو مزید آگے نہ کر دیا۔ آپ ہماری مجبوری کو سمجھیں، یہ بغیر گورنمنٹ کی اجازت کے اس طریقے سے ہم ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم نے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کو اب پیڑ نہیں گرنے چاہیے، آم کھانے چاہیے، اور یہ ریکارڈنگ اسی لیے پاسبل ہے کہ ہم اس طرح کی معاملات میں کوئی قانون شکنی والا ایشو نہیں کر رہے، ادروائز تو یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ بھی رک جاتی۔ باقی ملاقات کر کے کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب موقع ملے گا، دیکھیں 8-10 سال تک تو ہم بلا ناغہ ملاقات کرتے ہی رہے ہیں، ہزاروں لوگ مل کے گئے ہیں۔ اب یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش والا سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ موقوف ہے۔ ادروائز اس وقت میرے علاوہ تو کوئی اور بندہ میرے علم میں نہیں ہے کہ جو اس طرح پبلکلی لوگوں کو ملتا ہو، جتنے بھی انٹرنیشنل سپیکرز ہیں۔ آپ بس ان کو دیکھ ہی سکتے ہیں، ملاقات نہیں کر سکتے ہیں، وہ اوپنلی سامنے بھی نہیں آتے۔ تو ہمارا یہ معاملہ یہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے شروع ہوا تھا، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ کھلے گا تو ابھی فی الوقت تو یہی اناؤنسمنٹ ہے کہ 20 تاریخ کو انشاءاللہ سنڈے والا درس اوپن ہوگا، اگر اگلی کوئی ڈیٹ نہ آ گئی۔ 15 کے بعد پہلی اتوار 20 کو ہی آ رہی ہے، 20 ستمبر کو۔ تو جو آؤٹ اسٹیشن لوگ ہیں وہ آلموسٹ تقریباً 11 بجے تک یہاں پہنچ جائیں، اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے کر آئیں، اور جو پہلے ہمارا ایس او پی ہے جس طرح سب کو پتہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات والا معاملہ بھی ہو جائے گا، درس بھی آپ لائیو سن سکتے ہیں، اور اگر یہ ڈیٹ آگے چلے گی تو پھر معذرت۔ دوسرا ہمارا یہ جو دعوت کا کام ہے یہ چونکہ آن لائن کام ہے، اس لیے یہاں پہ لوگوں کا زیادہ تعداد کے اندر جمع ہونا یہ میٹر نہیں کرتا۔ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ 150 200 300 لوگ آ جائیں گے، جبکہ یوٹیوب کے اوپر 1 منٹ کے اندر 300 سے زیادہ لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ 1 گھنٹے تک ہماری ویڈیوز کئی 5000 10,000 تک چلی جاتی ہیں، 24 گھنٹے میں 60,000 سے لے کے 1 لاکھ تک بھی کراس کر جاتی ہیں۔ اتنے لوگ تو یہاں پہ آ بھی نہیں سکتے، تو ہمارا 99.99% کام آن لائن ہے۔ اب 0.001% لوگوں کے لیے ہم اتنا بڑا تردد نہیں کر سکتے کہ ایک رسک لے لیں خام خواہ، جبکہ ابھی تک معاملہ جو ہے وہ مبہم ہے۔ دکانیں کھلی ہیں، ہوٹل کھلے ہیں، اسکول کالجز تو نہیں کھلے، تو ہم اپنی اکیڈمی کی کیٹیگری کو وہی کیٹیگری سمجھتے ہیں جو یونیورسٹیز اور کالجز والی ہے، تو اس لیے ہم اس کو نہیں اوپن کریں گے۔ اسی لیے ہم دیکھیں سنڈے والے دن تو ہم ریکارڈنگ کرتے نہیں یہاں پہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ، کیونکہ ابھی تک سنڈے والے دن لوگ آ جاتے ہیں جن کو
معاملات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب لاک ڈاؤن کھل گیا ہے، حالانکہ ہر وقت الیکٹرانک میڈیا کے اوپر یہ بار بار اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ ابھی کالجز یونیورسٹیز نہیں کھلے ہیں. یہ کوئی ہوٹل تو نہیں ہے، ویسے کھانا ہم کھلاتے ہیں لیکن ہوٹل نہیں ہے، تو اس لیے یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. تو مہربانی کریں آپ لوگ یہاں تشریف نہ لایا کریں، پھر مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، اتنی دور سے لوگ آتے ہیں، ملاقات بھی نہیں ہو سکتی، اور میں یہاں پہ کوئی بیٹھا بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی یہ ڈیرا ہے یہاں پہ. تو میں بھی اسی وقت آتا ہوں جب اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونی ہے، ادروائز تو میں ادھر نہیں ہوتا ہوں. مہربانی کریں یہاں تشریف نہ لایا کریں، اور تشریف لانے سے پہلے جب یہ کرونا کے بعد اکیڈمی کھلے گی پھر بھی آپ نے ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ کال کرنی ہے صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک. 032159000162 یہ ہمارا موبائل نمبر ہے، اس پہ آپ کال کریں اور پورا انشور کرنے کے بعد آئیں. ایڈریس بڑا آسان ہے، آپ گوگل میپ میں بھی چلے جائیں تو قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جیلم لکھیں تو جیلم تو بہت چھوٹا سا شہر ہے، آلموسٹ 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر یہ سارا سٹی ہے. جی ٹی روڈ سے بالکل قریب ہے ہماری اکیڈمی. تو آپ گوگل میپ کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں، کسی سے بھی پوچھیں. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دریا کے کنارے، کیونکہ آج کل وقتی طور پہ صدر تھانہ شفٹ ہوا ہے تو لوگ وہ تھانے پہنچ جاتے ہیں، اور یہ والا تھانہ جو ابھی بن رہا ہے تو وہ لوگ ادھر بھیج دیتے ہیں، جبکہ ہم نے تحصیل روڈ بھی لکھا ہوا ہے اسٹینڈرڈ میڈیکل سٹور کے پاس. یہ سارا پورے کوآرڈینیٹس لوکیٹ اس لیے کیے تاکہ پتہ چل جائے. تو آپ تھانے کی بجائے آپ دریا کے کنارے اسٹینڈرڈ میڈیکل سٹور کے پاس تحصیل روڈ، جہاں پہ تھانے کی اوریجنل بلڈنگ ہے جو آج کل بن رہی ہے. وقتی طور پہ تھانہ کسی دوسری بلڈنگ میں گیا پھر واپس یہاں پہ آ جائے گا. گوگل میپ میں آپ کو خود بخود قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی بھی مل جائے گی. ہماری ویب سائٹ کے اوپر جائیں، وہاں پہ بھی ہم نے اس کا پورا گوگل میپ دیا ہوا ہے، کوئی مشکل نہیں یہاں پہ پہنچنا. تو سنڈے والے دن آپ آ سکتے ہیں، لیکن ادر دین یہ والے ایشوز، اور عین ممکن ہے یہ تو دسمبر کے اندر کہہ رہے ہیں سیکنڈ ویو آنی ہے. اگر دسمبر کے اندر سیکنڈ ویو آئی تو پھر یہ اکیڈمی بند ہو جائے گی، پھر ہو سکتا ہے 3-4 مہینے یہ اکیڈمی بند رہے سردی کی وجہ سے. اور یہ ملاقات والا جو معاملہ ہے نا، یہ میں یعنی بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کے کلچر سے وہ جو شخصیت پرستی والا ایک ایشو ہے نا، وہ ابھی تک نہیں نکلا. ہم کہتے ہیں جی ہم ملاقات کر لیں، ہاتھ لگا لیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی. ویڈیو سے استفادہ کریں، ٹھیک ہے وہ ایک محبت والا آپ کا جو جذبہ ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ملاقات کی بجائے نا اس پہ ایمفسائز کریں. اور کئی لوگ جو ہیں چونکہ اس کورونا کے دوران ہی انٹروڈیوس ہوئے ہیں اس دعوت سے، کام بہت زیادہ اوپر چلا گیا، تو وہ کسی کو 3 مہینے 4 مہینے بھی ہوئے ہیں نا، وہ بھی کہتا ہے جی بس میں پہنچ ہی جاؤں. ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں ہے. آپ آرام سے ویڈیوز دیکھیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے کچھ مسئلے ڈسکس کرنے ہیں. میرے بھائی آپ نے جو مسئلے ڈسکس کرنے ہیں یا ابھی آپ کے دماغ میں میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آئیں گے، وہ مسئلے بھی سارے ریکارڈ ہو چکے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے رومن میں ٹائپ کریں اور پھر کہتے ہیں جی وہ ہم ویب سائٹ پہ بھی لکھتے ہیں ہمیں جواب نہیں آتے ہیں. آپ ویب سائٹ کو بھی چھوڑیں، آپ آ کے یوٹیوب کے اوپر جو بھی آپ کے دماغ میں عقیقے کا مسئلہ ہے عقیقہ لکھیں تو وہ کھل جائے گا. رمضان کا کوئی مسئلہ ہے، میلاد کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی فقہی مسئلہ بچا ہے، نہ کوئی عقیدے کا مسئلہ کہ جو ریکارڈ ہونے سے رہ گیا. اور ایک کلپ نہیں سر، 20 کلپ کھلیں گے. تو آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر سرچ کیا کریں، رومن میں ٹائپ کریں، اور آپ گوگل کی جو وائس والا آپشن ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ کو ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی، ساتھ میرا نام لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ آپ کا کلپ کھل جائے گا. تو اس لیے یہ ایک ہی دن میں سارا علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. خصوصاً جو لوگ کچھ عرصہ ہوا انٹروڈیوس ہوئے تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ملاقات ہو جائے، پھر کہتے ہیں ڈیٹیل میٹنگ کرنی ہے. میٹنگ میرے بھائی متحمل ایک انسان کیسے متحمل ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میٹنگ کرے؟ آپ ذرا بتائیں. یا میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ فون پہ بات کروں؟ ہمارا تو یہ ٹیلی فون یہاں پہ ایکسچینج بنا ہوا ہوتا ہے، ایک کال کے اندر کئی کالیں آ رہی ہوتی ہیں، اور لوگ پھر شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ کا موبائل کو اٹھاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بڑی کالیں ملائی ہیں جی، آگے سے بندے ہی کو نہیں اٹھاتا. وہ میرے بھائی وہ جو آپ کو کالیں جاتی ہوئی فیل ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ آلریڈی وہ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ فون اٹھا نہیں رہا، وہ آلریڈی کسی نمبر پہ بیزی، چاہے آپ کو میسج آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، وہ نمبر بیزی ہوتا ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چلتے ہیں. بیچ میں نمازوں کے اوقات آتے ہیں تو بند بھی کرنا پڑتا ہے. واٹس ایپ اگرچہ اس کے اوپر ہے لیکن ہم اس کو انٹرٹین نہیں کرتے، پاسبل نہیں ہے. آپ کو کہتا ہے جی 2 نمبر رکھ لیں، 2 نمبر رکھیں گے 2 بندے رکھنے پڑیں گے، 2 بندے بھی رکھ لیں پھر بھی پرابلم نہیں ختم ہونی.
تو آپ ہی بار بار ٹرائی کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رابطہ ہو جائے گا اس نمبر کے اوپر. یہ پاسبل نہیں ہے، اتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم کتنے بھی نمبر رکھیں، اور پھر زیادہ نمبروں کا یہ بھی نقصان ہوگا، پھر آپ لوگوں نے گپیں بھی مارنی شروع کر دینی ہے. کئی لوگ ہیں وہ پھر دوسروں کا بھی خیال نہیں رکھتے. بھی یہ نمبر ہم نے ڈاک کے لیے رکھا ہے، آپ ریسرچ پیپرز منگوائیں، احادیث کی کتابیں منگوائیں، نو پروفٹ نو لاس کے اوپر TCS کروائیں گے آپ کے گھر. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے مسائل پوچھتے رہیں، وہ پھر مسائل پوچھتے ہیں، پھر بعض اوقات کوئی ڈیبیٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، باقی لوگوں کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں. تو مہربانی کریں اس نمبر کو آپ اس اعتبار سے. اور یہ جو بعض بڑے بھولے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ٹرائی کی ہے، نمبر اٹھایا نہیں تو ہم خود ہی آ گئے ہیں اتنی دور سے. یار یہ آج کل کے اس مہذب زمانے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے بندے کے گھر بغیر اس کو بتائے ہوئے پہنچ جائیں، جبکہ گورنمنٹ اتنی سختی کی ہوئی ہے کرونا کے اعتبار سے. پھر آپ اتنا خرچہ کر کے اتنی تکلیف سفر کی کاٹ کے آتے ہیں. مجھے بھی بعد میں دکھ ہوتا ہے کہ میں تو نہیں ملتا ہوں، اور پھر کئی لوگ آ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی فارغ ہی ہوں گے، چلو ملاقات ہو جائے گی. تو میں اگر سپوز فارغ بھی ہوں ان دنوں میں تو ملاقات تو نہیں کر سکتا. میں کتنے لوگوں سے ملاقات کروں گا؟ میں نے کوئی ڈیرا تو نہیں کھولا ہوا میرے بھائی، نہ کوئی پیر خانہ ہے، نہ یہ کوئی ایسی خانقاہ ہے کہ جس پہ میں نے بیعت لینی ہے آپ سے یا چندہ اکٹھا کرنا ہے. ہمارا تو کوئی موٹیو ہی نہیں کسی کو ملنے کا. یقین کریں مجھے 1% کسی کو ملنے کا شوق نہیں ہوتا. یہ پرانے زمانوں کے مسئلے تھے کہ جب آپ کو شوق ہوتا تھا، جب میڈیا کا دور نہیں تھا کہ چلیں یار کوئی PR بنے گی، ہم کسی دوسرے شہر میں جا کے بھی اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. یعنی پازیٹیو ہے وہ چیز. آپ بچپن میں سنا کرتے ہوں گے کہ جی آج فلانے گرانچ فرام مولوی آ رہا ہے فلانے شہر تو لوگ پہنچتے تھے. اب تو مولوی کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے گھر لے ہیں اس کو پکڑ کے YouTube کے اوپر ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. تو لہٰذا اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. باقی جو آج کل پھر بھی جن لوگوں کو ملنے کی خواہش ہوتی ہے اس میں ان کے اپنی دنیاوی منفعت بھی شامل ہوتی ہے. تو مجھے کوئی ایسی منفعت نہیں ہے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی جہاں پر ہیں وہیں پر رہیں، ہمارے لیے دعا کریں اور اس دعوت حق کو آپ لوگوں تک پہنچائیں، بجائے اس کے کہ میرے ساتھ آگے رونا روئیں. مجھے پتہ ہے کہ ہزاروں لوگ ہیں، ہر بندے کی ایک پوری سٹوری ہے. تو وہ بجائے مجھے سٹوری سنا کے میرے گلے لگ کے رونے کے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد کریں اور لوگوں تک یہ سچائی کا پیغام پہنچائیں. یہ کام ہے کرنے کا. مجھے تو آلریڈی پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس تکلیف سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے جو کتاب و سنت کے منہج پہ آتے ہیں. تو میرے ساتھ آ کے تو یہ رونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پھر آگے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے مولوی صاحب ہیں، ہم نے ان کو بتایا ہے، وہ آگے سے یہ کہتے ہیں بھئی میں کیا کروں، آپ کا کام صرف بتانا ہے. اور وہ بھی مولویوں کے شر سے آپ بچ کے رہیں، پبلک میں محنت کریں. مولوی تو بیچارے اپنے اپنے فرقوں کے آگے بکے ہوئے ہیں، ان کا ذریعہ معاش چونکہ وہ فرقہ ہے وہ اس سے کبھی بھی نہیں ہٹ سکتے، یہ آپ بھول جائیں. آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت ہی مولویوں نے کی تھی، علماء یہود نے. عوام الناس تو مخالفت نہیں کرتی ہے، وہ تو علماء کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت علماء یہود نے کی. تو آپ اتنے شریف بن کے آپ سمجھتے ہیں کہ علماء جو آپ کی بات مان لیں گے؟ سر یہ دنیاوی پروفیسر کا حوصلہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں نا کہ سر یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے نا یہ کتاب میں ایسے نہیں لکھا جو آپ نے ٹیکسٹ بک مجھے لگوائی تھی. تو وہ جناب سوری بھی آپ کو بولیں گے اور تھینک یو بھی بولیں گے. اور علماء کو اگر آپ بتائیں کہ سر آپ نے بتایا تھا قرآن میں بخاری مسلم یہ دین ہے، تو یہ دیکھیں یہ تو یہ لکھا ہے، آپ تو یہ بتا رہے ہیں. تو اپنے مریدوں سے کہے گا پھینک دیو، تھینک یو نہیں، پھینک دیو، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیو. یہ تو دنیاوی ٹیچر کا حوصلہ ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں نا جو لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے، دنیاوی ٹیچروں کی تو بڑی عزت کرتے ہیں. آپ اپنا ظرف دنیاوی ٹیچر والا لے کے ہیں تو لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے. دنیا میں صرف یہ مذہبی طبقہ ہے جو اتنا ظالم ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے روگردانی کرتا ہے اور اس سے آپ کو غلطی بتائے تو وہ اس کے ساتھ لڑنے کو دوڑتا ہے. اب مجھے بتائیں اگر آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ آگے کہتا ہے جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، تو آپ اس سے یہ کہیں گے تیرے پاس تو ڈگری نہیں ہے، یا یہ تیری آواز تھوڑی سی بلند ہوگی تھی اس لیے میں تیری بات نہیں مانوں گا. وہ تو ریفرنس دے رہا ہے، وہ تو بیچ میں سے نکل گیا. وہ تو اللہ کے مقابلے پہ آپ پھر کھڑے ہوں گے، اس بندے کے مقابلے پہ نہیں. جس نے ریفرنس دیا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ان چکروں سے باہر نکلے. میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، مولویوں سے پنگا نہیں ہے چنگا. یہ ماریں گے آپ کے سر میں ڈنڈا، ٹھیک ہے نا جی. تو آپ عوام پہ محنت کریں، اور وہ بھی پبلکلی نہیں، دوستی یاری کے ساتھ، طریقے سے، چائے پہ بلا کے، محبت کے ساتھ. یہ دعوت کا کام ہے کرنے کا. اور باقی یہاں پہ اکیڈمی میں جب تک
گورنمنٹ کی طرف سے پراپرلی یونیورسٹیز کالجز نہیں کھلتے، آپ نہیں آ سکتے. جب یہ کھلیں گے انشاءاللہ ایگزیکٹ اس کے فوراً بعد جو اتوار آ رہی ہوگی، جو ابھی ٹینٹیٹیو ڈیٹ آئی ہے 15 ستمبر کی، اس کے فوراً بعد 20 ستمبر کی اتوار آ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی اور آپ لائیو بیٹھ کے درس بھی سن سکتے ہیں. اس وقت تک یا بعد میں بھی جتنے لاک ڈاؤنز آئیں گے اس میں آپ معذرت قبول کریں. آپ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ویڈیو ریکارڈنگز مینیج کر سک رہے ہیں. یہ بھی ایک کوئی آسان کام نہیں ہے اس کو مینیج کرنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مینیج ہو رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تجربہ کروایا ہے. یہ تو تجربہ کبھی بھی نہیں ہونا تھا. ابھی تک آج تک تو میں نے جب کبھی بھی درس دیا ہے 30-40 سے زیادہ ہی لوگ ہوتے ہیں، سینکڑوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک موقع تھا کہ چند ایک لوگوں کی موجودگی میں اسٹوڈیو ریکارڈنگز کروائیں، اور شروع میں تو بڑا آکورڈ لگ رہا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ علماء اکیلے بیٹھ کے کیمرے کے آگے کس طرح ریکارڈنگ کرواتے ہیں، دیواروں سے کرتے ہیں باتیں. تو اچھا، اور ریکارڈنگ کرا رہے ہوتے ہیں میرے بارے میں کہ اس کو کوئی جانتا نہیں، اور اپنی یہ حالت ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں بھی میرے خلاف خطبہ نہیں دے سکتے، اکیلے بیٹھ کے وہ اپنے سیل فون کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جمعے میں تو کوئی پوچھے گا حضرت یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اتنے ذمہ دار علماء پبلک گیدرنگ کے اندر اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کر دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں کسی کے بارے میں، اور جب لوگ بعد میں پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں میں نے تحقیق ہی نہیں کی تھی. سر آپ نے تحقیق نہیں کی تھی تو بغیر تحقیق کے آپ نے کسی کے بارے میں یہ بات کی ہے تو آپ اعلانیہ رجوع کریں، اور آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی تھی. اب تو آندہ آپ کی گواہی بھی قبول نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ آپ توبہ کر کے اپنی اصلاح نہیں کر لیتے. وہ جی مجھے کسی نے کلپ بھیجا تھا. وہ یار کلپ بھیجا تھا، اس کے آگے پیچھے بھی تو کچھ تھا. آپ کے مولویوں کی گالیاں بھی آپ کو وہ بھیج دے تو آپ کہتے ہیں جی آگے پیچھے بھی کچھ ہوگا. ہم کوئی بات کریں، ہم حدیث بھی بیان کر رہے ہوں تو آپ آگے پیچھے نہیں دیکھتے کہ کچھ ہے، کوئی بات کوئی الزامی بات کے طور پہ ہو رہی ہے، یا کسی کی کوٹیشن کوٹ کی جا رہی ہے، یا حدیث بیان ہو رہی ہے. جہاں لوگوں کا علمی لیول یہ ہے کہ لوگوں کو یہ حدیث میں اور عام بندے کی بات میں فرق نہیں پتا، وہ حدیث کو بھی اپنے لیے گستاخی سمجھ رہے ہوتے ہیں تاوقتے کہ ان کو بتا نہ دیا جائے. وہاں پہ آپ یہ رسک لے سکتے ہیں؟ تو یہ سارے ایشوز لگے ہوئے، مہربانی کیا کریں، یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک یہ لاک ڈاؤن کھلتا نہیں ہے. آپ ویڈیو سے مستفید ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ سارے چیزیں مینیج ہو رہی ہیں، اور یہ سب سے سافٹ طریقہ ہے کام کرنے کا. اور ویسے بھی یقین کریں یہ 5 مہینے سے تو میں بڑا کمفرٹیبل ہو گیا ہوں اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں. ادروائز تو ہمیں سیکیورٹی کو مینیج کرنے کے لیے، باقی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ادھر ایک بڑا ٹینشن میں وقت گزارنا پڑتا ہے، تب جا کے ہم ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے اس اسٹوڈیو ریکارڈنگ کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. آپ دیکھ لیں اس 5 مہینوں میں جتنے کرنٹ بڑے بڑے افیئرز آئے ہیں، میں نے ویڈیوز ان کے اوپر بھی آئی ہیں، اختلافی موضوعات کے اوپر بھی، جو بھی حالات حاضرہ چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ وہ ساری ویڈیوز آ رہی ہیں. جو کوسچنز نئے آ رہے ہوتے ہیں انٹرٹین ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں بعض کوسچنز ایسے ہوتے ہیں، کچھ پولیٹیکل ایسے کوسچنز ہوتے ہیں جن کے اوپر میں رائے اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ کوئی چیز سامنے نہ آ جائے. اب مثال کے طور پہ یہ بھی جو اسرائیل والا ایک ایشو چل رہا ہے، اگرچہ پرائم منسٹر نے ایک اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے لیکن اس کے ساتھ کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو سوالیہ نشان ہیں. اب اگر ان چیزوں کو میں ایکسپوز کروں گا تو ریاستی اداروں کے لوگ میرے اوپر آ کے ٹوٹ پڑیں گے، تو پھر یہ جو ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ بھی بند ہو جائے گی. تو جب تک کوئی معاملات بالکل سامنے نہیں آتے ہم کوئی رائے اس طریقے سے بالکل اسٹریٹ فارورڈ قائم کرنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے. اور اگر ہم کسی کو سچائی بتاتے ہیں پھر اس کو بری لگے گی. اس لیے چند ایک ایشوز کے اوپر میں جان بوجھ کے ورڈکٹ نہیں دیتا، کیونکہ اس کی ورڈکٹ دینے میں نقصان زیادہ ہو جاتا ہے بجائے فائدے کے. لہٰذا یہ نہ سمجھا کریں کہ میں کوئی ڈر گیا ہوں یا کوئی ایسا معاملہ نہیں. آپ ویسے آگے پرسنلی مجھ سے میری رائے پوچھ سکتے ہیں، لیکن جب میں ویڈیو میں کوئی ریکارڈنگ کرواؤں گا نا تو پھر اس ریکارڈنگ کرنے میں اگر کچھ ٹروتھ ایکسپوز کر دوں گا تو اس میں بعض اوقات پھر ریاستی اداروں کے لیے ان چیزوں کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض ایک تو چیزیں ہماری وہ ہضم کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، مہربانی ہے ان کی، وہ بھی ہضم کر رہے ہیں کہ چلیں ان کی بھی اصلاح ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے بھی تو لرن کیا ہے ٹھوکریں کھا کے. تو لیکن بعض چیزیں ان کو ہضم نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پھر عوام میں انتشار پیدا ہوگا، بہتر ہے اس طرح کے ایشوز کو جو ہے وہ ویل لیفٹ کیا جائے. تو پھر ایک بڑی کاز کے لیے ہمیں تھوڑا بہت اس معاملے میں اس کو ویل لیفٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ دین کی حکمت کو سمجھا کریں، اور باقی یہاں پہ جس نے آنا ہے ضرور آئے، کرونا کے بعد آئے، لاک ڈاؤن جب یونیورسٹیز کالجز کا بند ہوگا
یہ کھل جائے گا یہ لاک ڈاؤن، اور پھر بھی فون کر کے آئیے گا صبح 9 سے شام 5 بجے تک 032159000162. اگر نہ ملے ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین. یہ رونا نہ کہیں فون سنا نہیں جاتا، آپ ٹرائی کرتے رہیں، وہ بیزی ہوتا ہے. بجائے یہ کہ آپ یہ کہ بیل جا رہی ہے نہیں اٹھا رہا، وہ بیل بیچ میں جا رہی ہوتی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب اس کا کوئی اب نیٹ ورک والوں سے رابطہ کر کے کوئی ایسا میسیج لگوا دیں کہ آپ کو جب وہ نمبر فری ہو تو آپ کو آٹومیٹیکلی میسیج آ جائے کہ یار اب آپ کال کر لیں، اگر ایسا ہوتا ہوا. ادروائز آپ ٹرائی کرتے ہیں، آپ دنیاوی کاموں کے لیے بھی اتنی دفعہ ٹرائی کرتے ہیں یار، جس کا ویزا لگنا ہوتا ہے کتنی وہ کالے میں لاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دین کے بارے میں 1-2 بار کرتے کہتے ہیں جی خود ہی چلے جانے ہیں، چلو ملاقات ہو جائے گی. ملاقات کوئی نہیں ہوگی جب تک، اور ملاقات بھی جب ہوگی تو صرف اتوار کو ہی ہوگی، اور وہ بھی آپ نے آؤٹ اسٹیشن لوگوں نے 12 بجے سے پہلے پہنچنا ہے. بہتر ہے 11 بجے تک پہنچے تاکہ آپ کو کھانا بھی دیں ہم. اور پھر ملاقات جو ہے وہ 1:30 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے، نماز سے پہلے ہی میں نے آؤٹ اسٹیشن لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. نماز کے بعد تو ریکارڈنگ شروع ہو جاتی ہیں، تو آؤٹ اسٹیشن لوگوں نے پہلے ہی آنا ہوتا ہے، 11 بجے تک یہاں پہنچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.